محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا یہ قافلہ جمعیت علماء کرناٹک سے جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب بجلی قاسمی امت فیوزہم اور دیگر ارکان عاملہ کے مشورے سے اور ان کے حکم سے یہ ہمارا یہ قافلہ حضرت مولانا حافظ سید عاصم عبداللہ صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب شاہی اور قاسمی امت فیوزہم اور علی جناب الحاج جناب تفیم اللہ معروف صاحب زیدت معالیہم اور بندہ محمد حسین قاسمی مادنی قاسمی مظاہری غفر عنہ غفر لہ، یہ ہمارا یہ قافلہ 4 افراد پر مشتمل آج بروز جمعرات 16 نومبر الحمدللہ میسور پہنچا ہے۔ ہماری آمد کا مقصد یہ ہے کہ جمعیت علماء کرناٹک کے اضلاع میں سے شہر میسور بہت ہی اہمیت کا شہر میسور اور ضلع میسور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ الحمدللہ جمعیت علماء کرناٹک کے اکثر اضلاع میں تقریباً تمام اضلاع میں جمعیت علماء کی باڈی قائم ہے۔ یہاں بھی جمعیت علماء میسور ضلع میں بھی جمعیت علماء کی باڈی قائم تھی، لیکن اس میں کچھ ترقی اور مضبوطی نہیں آ سکی، لہٰذا مشورے کے بعد ہمارا یہ قافلہ جمعیت علماء ضلع میسور کی باڈی تشکیل دینے کے لیے یہاں پر پہنچا۔ ماشاءاللہ تقریباً 40-50 احباب کا یہاں پر مجمع تھا۔ ہم لوگ 12 بجے کے آس پاس میں آج پہنچے اور آج ظہر کے بعد بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تمام کچی میمن مسجد کی آفس میں الحمدللہ یہ اجتماع یہ جوڑ منعقد ہوا ہے۔ تمام شرکاء جن کی تفصیلات یہاں پر موجود ہیں، ان کے نام ہیں اور ان کے دستخط ہیں، علماء کرام پر مشتمل، عمائدین شہر پر مشتمل، سماجی کارکن پر مشتمل ہمارے یہ ساتھی احباب یہاں پر جڑے ہیں، علماء جڑے ہیں، ان تمام کی متفق رائے سے اور ان تمام کے اتفاق رائے سے ضلع میسور ضلع کی مجلس عاملہ کی باڈی تشکیل پائی ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ ہمارے جس کی تفصیلات ہمارے حافظ صاحب بیان کریں گے، لیکن اس میں سر دست یہ اہم نام جو طے کیے گئے ہیں میں آپ کے سامنے وہ سنائے دیتا ہوں۔ جمعیت علماء ضلع میسور کے صدر حضرت مولانا جعفر صاحب دامت برکاتہم ہوں گے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ ایک صدر ہوں گے اور 4 نائبین صدر اور ایک جنرل سیکریٹری اور 2 ان سیکریٹری جو جوائنٹ سیکریٹری ہوں گے، اور ایک ٹریزر خازن ہوں گے اور ایک ان کے معاون ہوں گے۔ اس کی تفصیلات میں درخواست کروں گا ہمارے حضرت مولانا حافظ سید عاصم عبداللہ صاحب سے کہ وہ تفصیل پیش کریں۔ الحمدللہ یہ آج کا مشورہ بہت کامیاب رہا۔ بالاتفاق تمام احباب کی رائے سے یہ جماعت تشکیل ہوئی ہے، جس کے صدر حضرت مولانا جعفر صاحب ہیں، اور 4 نائبین صدور میں سے ایک نائب صدر حضرت مولانا عبدالحمید صاحب مفتی ذاکر صاحب، اور 2 نائب صدر جس میں ایک ابراہیم سیٹھ صاحب ہیں اور ایک ضلع سے انشاءاللہ منتخب کریں گے۔ آج کل میں یہ کام ضلع کے کسی تعلق سے انشاءاللہ منتخب کریں۔ 4 میں سے 3 تو طے ہو گئے سب کے اتفاق سے، مولانا عبدالحمید صاحب، مفتی ذاکر صاحب، ابراہیم سیٹھ صاحب جو کچی میمن مسجد کے سیکریٹری ہیں۔ اسی طرح جنرل سیکریٹری مفتی سلطان صاحب کو بنایا گیا ہے، اور ان کے ساتھ 2 سیکریٹری جوائنٹ سیکریٹری جن کو کہتے ہیں، ایک مفتی عتیق الرحمان صاحب، ایک مولانا محمد رضوان صاحب، اور اسی طرح قاضین حاجی محمد اسماعیل صاحب ہیں جو ہدا اسکول کے ذمہ دار ہیں، ان کو بنایا گیا ہے۔ ان کے معاونت کے لیے فراز بھائی کو بھی بنایا گیا ہے۔ یہ باڈی ہے پورے ضلع کی، اس کے کچھ جماعتیں بھی تشکیل دی گئی ہیں، صرف جماعتوں کے نام پڑھتا ہوں شعبوں کے، بقیہ اس کی تفصیل بہت لمبی ہے۔
انشاءاللہ پھر کبھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے. اور اس میں جو ہے تقریباً 22 احباب اس کے ممبر بن گئے ہیں آج کے اس مشورے میں، مجلس عاملہ جس کو کہتے ہیں. اور انشاءاللہ اس کے جو 7 شعبے اس وقت تشکیل دیے گئے. ایک دینی تعلیمی بورڈ کا شعبہ جس کے ذمہ دار حضرت مولانا عبدالحمید صاحب ہیں، اور محکمہ شریعہ کے شعبے میں مفتی ذاکر صاحب اور ہمارے صدر صاحب مولانا جعفر صاحب رہیں گے. اور اسی طرح اصلاح معاشرہ کا شعبہ مولانا ساجد صاحب رہیں گے. ہاں، اصلاح معاشرہ میں. اور اسی طرح جو ہے اوپن اسکول کا جو شعبہ ہے اس میں حافظ عتیق صاحب مولانا عبدالحمید صاحب رہیں گے. اور ہیڈ کرائم کے ذمہ دار جو حالات اس وقت بنائے جا رہے ہیں اسلام کے خلاف، ان کے بھی ذمہ دار طے ہوئے ہیں، فیضان بھائی اور عبدالرزاق بھائی اور مولانا سید عتیق صاحب. اور جمعیت یوتھ کلب کے ذمہ دار جو ہے عمر دورانی صاحب ہیں، مولانا فضل اللہ صاحب ہیں اور سہیل صاحب. اس طرح 7 شعبوں پر یہ جماعت کی تشکیل ہوئی ہے. الحمدللہ بہت عافیت کے ساتھ بحسن خوبی یہ نظام پورا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، استقامت کے ساتھ ان کاموں میں لگے. علماء کرناٹک کے اضلاع میں سے ہر ضلع کے مجلس منتظمہ میں سے منتخب ساتھیوں کو پہنچنا ہے. لہذا مجلس عاملہ جمعیت علماء ضلع میسور سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مجلس منتظمہ میں سے تعداد 30، 40، 50 جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے ان کو لے کر آپ 26 نومبر بمقام شاداب شادی محل متصل دارالعلوم شاہ ولی اللہ ٹانیری روڈ بنگلور پہنچیں. ایک روزہ ہے صبح کے 10 بجے سے شام کے 4 بجے تک. جی آپ کو انشاءاللہ العزیز اس میں تفصیلات معلوم ہوں گی، اور اپنے ضلع کی کارگزاری، تقاضے وغیرہ یہ سب لے کر آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. دوسری جو اہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جمعیت یوتھ کلب جو جمعیت علماء ہند کا بہت ہی اہم ترین اور تقاضے کے اعتبار سے، مقتضائے حال کے اعتبار سے بہت ہی اہم شعبہ ہے. اس کے وہ ہندوستان کی پرانی تنظیم، سماجی اور خدمت کے اعتبار سے پرانی تنظیم بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے متصل ہے. اس کے فریم ورک میں جمعیت یوتھ کلب کام کرتا ہے. جی اس کی ٹریننگ کے لیے، بیسک اسکاؤٹ ماسٹر کی طرح ٹریننگ کے لیے جی 24 دسمبر سے 31 دسمبر تک بنگلور کے جو اسکاؤٹ کا یارڈ ہے ڈوڈبالا پور میں، وہاں پر الحمدللہ تاریخ طے کر لی گئی ہے، تاریخ مل گئی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، جذبے رکھتے ہیں، وہ جی PUC سے فارغ ہوں اور 18 سال سے ان کی عمر کم نہ ہو، ان حضرات کے نام پیش کریں. انشاءاللہ ان کی تربیت اور ٹریننگ کا انتظام کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے. آپ یہاں جائیں. انشاءاللہ آج یہ مجلس جو منعقد ہوئی ہے اس میں ہمارے اکابرین نے جو ذمہ داری دی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ سارے مسائل کو جہاں تک ہو سکے امت میں لے کر چلیں گے اور اسے صحیح انشاءاللہ شکل میں اور پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص اور استخلاص کے ساتھ توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعیت علماء ہند جو ہے تقریباً 105 سال جو ہے مسلمانوں کی سب سے قدیم اور پرانی، سب سے فعال جو ہے الحمدللہ یہ جماعت ہے. تو الحمدللہ اکابرین کی موجودگی میں جو ہے جو ذمہ داری دی گئی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جی حضرت مولانا جعفر صاحب دامت برکاتہم حضرت کی سرپرستی میں اور آپ کی صدارت میں جو ہے انشاءاللہ دیگر تمام ساتھیوں کی معاونت میں انشاءاللہ جو ہے بحسن خوبی اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے انشاءاللہ جو کام ہے انشاءاللہ وہ مکمل کریں گے انشاءاللہ.